وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 42 تک 19 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور حرام ہے شادی شدہ عورتیں بھی مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ لکھ دیا ہے اللہ نے تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے جو علاوہ ہیں ان کے، بشرطی کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر جو فائدہ اٹھایا تم نے اس کے بدلے ان سے تو تم دو انہیں ان کے مہر مقرر شدہ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس کمی بیشی میں کہ تم باہم راضی ہو جاؤ، اس کے ساتھ مقرر کر لینے کے بعد۔ بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ تمہاری مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، پس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا آدھا ہے۔ یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر توجہ دے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے،
مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تمہارا عہد و پیمان بن چکا ہو تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو تو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو خوابگاہوں میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے انصاف کرنے والا مقرر کرو، اور اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، ساتھ رہنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنی ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دوگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 42 تک
آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، اب اس کا کچھ خلاصہ، کچھ سمری، کچھ تفسیر، کچھ کامنٹری آپ کے سامنے ہے۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، 5واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں، اس سے نکاح نہیں کر سکتے جو عورتیں شادی شدہ ہیں، جب تک کہ اسے طلاق نہ ہو گیا ہو، یا پھر اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو گیا ہو، یا پھر استبراء رحم کے بعد وہ عورتیں جو پکڑ کے لائی گئی ہیں، قید میں ہیں، پھر اسی طرح جنگ میں وہ ملی ہیں، تو اس کے بارے میں ذکر ہے۔ چوتھا پارہ جہاں ختم ہوا تھا آیت نمبر 23 کے اندر، تو اس کے اندر چند عورتوں کا تذکرہ تھا کہ وہ عورتیں حرام ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اسی میں سے ایک عورت یہ تھی جو 14ویں نمبر پہ ہے، 5واں پارہ اس سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے کہ جی حرام نہیں کھانا ہے، اور حرام کے جتنے بھی طریقے ہیں اس سے دور رہنا ہے۔ کون کون سی چیز حرام کمائی کے ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سود کی کمائی، پھر اسی طرح جوئے کی کمائی، فلمی دنیا کی کمائی، یہ سب حرام کمائی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بتایا گیا کہ خودکشی نہیں کرنا ہے۔ کیوں خودکشی کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ عورتیں جو تمہارے پاس ہیں، یعنی تمہاری بیویاں، تم ان کا خیال رکھو، اور اگر یہ لگے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گی تو پہلے نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، پھر اس کے بعد بستر الگ کر دو، پھر اسی طرح ہلکی مار مارو، تو طریقے بتائے گئے۔ اس کے بعد بھی اگر بات نہیں جمتی ہے تو دونوں طرف سے ایک ایک انصاف کرنے والے بیٹھیں اور معاملے کو حل کریں گے۔ اگر حل کرنے کی نیت رہے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکال دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، دور کے پڑوسی، قریب کے پڑوسی، مسافر کے ساتھ، اپنے لونڈیوں کے ساتھ، یعنی اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو بخیلی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، مکھی چوس ہو گئے ہیں۔ دودھ میں بھی اگر مکھی گر گئے تو اس کو نکال کے مکھی ہی کو چوس لیں گے، بڑے مکھی چوس ہیں۔ نہ مال خرچ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا خرچ کرتا بھی ہے تو اس کو وہ خرچ کرنے نہیں دیتے۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ابھی تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفائی، اسلام اور مسلمان، شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اور ایسے کئی سارے پروگرامز i+ ٹی وی مستقل بنا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کروڑوں گھروں تک یہ پروگرامز پہنچ چکے ہیں، لاکھوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور کئی زندگیاں بدل چکی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ سب کا اجر آپ کو، ہمارے ڈونرز اور خیر خواہوں کو ضرور ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو i+ ٹی وی کو ملی ہوئی مدت میں مکمل طور پر بچانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں اور بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ i+ ٹی وی کی مدد کرنے کے لیے کال کریں 9820260173 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں
free to air. नाज़रीन इकराम, वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे से पहले बात ये चल रही थी कि जो लोग बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। फिर इसी तरीके से वो लोग कंजूसी का हुक्म भी देते हैं, जो लोग खर्च करना चाहते हैं उसको वो लोग रोकते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता। फिर उसके बाद ये तस्करा होगा कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ज़र्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह से ज़्यादा इंसाफ करने वाला कौन है? कोई नहीं हो सकता। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र है कि कल क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर गवाह तमाम लोगों के लिए पेश किया जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों के लिए गवाही देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा काफ़ी ऊंचा है। नाज़रीन इकराम, अब ज़रा सी तफसीर हो जाए, कुछ कॉमेंट्री हो जाए। जो आयतें पढ़ी गई है 19 आयतें, मैंने ये बताया आप लोगों को कि 5वां पारा यहाँ शुरू हो रहा है, वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। तो 5वें पारे में जो पहली आयत है, आयत नंबर 24, इसका लिंक चौथे पारे की आखिरी आयत जो आयत नंबर 23 है उससे है। उसमें यह जिक्र है कि हराम है चंद औरतों से निकाह करना, जैसे तुम्हारी माएँ हराम, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियां, भांजियां, फिर इसी तरीके से वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम्हारी दूध शरीक बहनें 9, फिर इसी तरीके से 10 तुम्हारी सास, और 11 वो सौतीली बेटियां जो तुम्हारे यहाँ परवरिश पाईं और उन औरतों के पेट से हो जिनसे तुमने सोहबत की हो, फिर अगर तुमने उनसे सोहबत न की हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। फिर इसी तरीके से 12वीं वो औरतें सगी बेटों की बीवियां यानी बहुएं। फिर इसी तरह तुम्हारा 2 बहनों को जमा करना, यानी एक साथ 2 बहन को निकाह में नहीं रख सकते। हाँ, अलग अलग रख सकते कि जिसे तलाक दे दिए या फिर उसका इंतकाल हो गया तो दूसरी बहन को निकाह में ला सकते हैं। ये 13 नंबर। 14 नंबर है वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। हराम है शादीशुदा औरतें मगर जिनके मालिक हो तुम्हारे दाएं हाथ, ये अल्लाह ने तुम पर हलाल कर दिया है, तो उनका तस्करा होगा। तो 5वें पारे से वो सिलसिला शुरू हो रहा है। एहसान, अलिफ हा साद अलिफ नून, एहसान। फिर इसी तरीके से एक चीज़ है अलिफ हा सीन अलिफ नून, एहसान, किसी पर एहसान करना, किसी के काम आ जाना। एहसान जो साथ के साथ आता है उसके 4 माने कुरान करीम के अंदर जिक्र हैं, जैसे शादी, आज़ादी, पाकदामन, फिर इसी तरह इस्लाम। तो आप इसको इस तरीके से भी ले लीजिए कि शादीशुदा औरतें, आज़ाद औरतें, पाकदामन औरतें, मुसलमान औरतें, तो 4 मानों के लिए इस्तेमाल हुआ। तो शौहर वाली औरतें जो है वो हराम है, लेकिन कब? जब वो कैदी बना के लाई गई हैं तो 1 महीना तक इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके रहम से क्या पता चलता है, उसके पेट से क्या पता चलता है, तो उसके बाद से जिसकी मिल्कियत में वो जाए तो वो आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसके बाद ये जिक्र हो रहा है कि जिन औरतों से निकाह करें तो 4 चीज़ का होना ज़रूरी है। नंबर 1 अन तब्तगू, यानी तलब करो, यानी दोनों ईजाब कबूल करें कि जी हाँ राज़ी हो, रजामंद हो, निकाह कर रहे हैं। नंबर 2 महर अदा करना है। नंबर 3 शादी की कैद, यानी हमेशा शादी में रहेंगे, ऐसा नहीं कि तलाक की नीयत से निकाह कर रहे हैं, यह मना है। इसी तरीके से इस्लाम में मुता हराम है। मुता बोलते हैं चंद घंटे के लिए निकाह करना, फिर इसी तरीके से चंद दिन के लिए निकाह करना। जी नहीं, निकाह जब कर रहे हैं तो हमेशा साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं चंद घंटे के बाद छोड़ देंगे, चंद दिनों के बाद छोड़ देंगे, तो इस्लाम ने मना किया है। फिर इसी तरह चौथी चीज़ ये है कि चोरी छुपे न हो, दोस्ती यारी नहीं, बल्कि निकाह सबके सामने होना चाहिए ताकि पता चले फलाने आदमी का निकाह फलाने के साथ हुआ है। चोरी छुपे तो लोग ज़िना करते हैं, इसलिए उससे बचना ज़रूरी है। तो 4 चीज़ों का निकाह में होना ज़रूरी है। लौंडी का मसला जो है कुरान करीम में, हदीस के अंदर भी जो जिक्र है, पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है कि कुछ लोगों को लोग बेचा करते थे, सदियों से चला आ रहा है। इस्लाम ने इसमें ज़रा हल्का ये किया कि अगर लौंडी तुम्हारे पास आए और गुलाम हो, जंग में अगर वो लोग पकड़े जाएं या फिर कोई उसको ख़रीद रहा है तो उसके साथ एहसान करो, तो एहसान करने का जिक्र है। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं थी, इसलिए इस्लाम ने उसको ख़त्म नहीं किया बल्कि उभारा है कि जो कोई उसके साथ एहसान करता है या उसे छोड़ देता है, उसको अच्छी तालीम देता है, तो उसके लिए बड़ा फ़ायदा है, सवाब का ज़रिया है। मुता जो है वो हराम है, हमेशा के लिए हराम है, यानी चंद घंटों के लिए निकाह करना फिर उसके बाद छोड़ देना, ये हराम है, क़यामत तक के लिए हराम है। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्न फातुहुन्न उजूरहुन्न फरीज़ा।
کچھ لوگوں نے اس سے غلط معنی مراد لے لیا کہ جی متع کرنا حلال ہے. جی نہیں، اسلام میں قیامت تک کے لیے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1406، ربیع ابن صبرہ جوہنی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی قد کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، اے لوگو بے شک میں نے تم لوگوں کو عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی تھی، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ چیز حرام قرار دی ہے. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تو جس کے پاس جو چیز ہو تو چاہیے کہ وہ راستہ چھوڑ دے، اور تم جو کچھ ان لوگوں کو دیا ہے تم لوگ ان سے کچھ بھی نہ لو. آگے آیت نمبر 29، 30، 31 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ. اب دیکھیے، دوسرے بھائی کا مال کھانا گویا کہ اپنا مال کھانا ہے، تو غلط طریقے سے باطل طریقے سے مال کو نہیں کھانا ہے. اور جو بھی کمائی کا ذریعہ ہوگا، جو بھی ذریعہ ہے، اسلام نے اس سے روکا. کیوں؟ ایک کا فائدہ ہو رہا اور ایک کا نقصان ہو رہا ہے. اب کسی غریب کا پیسہ لے کر آپ مالدار بنتے جا رہے ہیں اور غلط طریقے سے آپ مال کما رہے ہیں تو دوسروں پر ظلم ہو رہا ہے نا. اس لیے اسلام نے منع کیا، اور کمائی کے لیے بھی ہم کو اسلام نے آزاد نہیں چھوڑا ہے. کل قیامت کے دن کمائی کے بارے میں بھی ہم سے دو سوال ہونے والا ہے، مال کہاں سے آیا اور مال کہاں گیا. ہم آزاد نہیں ہیں، اس لیے جو چیز ہم کما رہے ہیں وہ چیز حلال ہونی چاہیے، اور مال جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. حرام طریقے سے کمائیے گا تو حرام جگہ پہ مال چلا جائے گا. اس لیے اسلام نے روکا ہے اور ہم کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ ہم جو چاہیں کما لیں، دوسروں کا مال لے لیں. منع ہے. اس کے بعد یہ ذکر ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، آیت نمبر 29 میں، کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں. اب دیکھیے، ساس بہو کا جھگڑا ہوا تو بہو نے پنکھے سے اپنے آپ کو لٹکا لیا، اوپر جا کے کود گئی. کیوں ایسا؟ کسانوں کو دیکھ لیجئے، بیچارے مجبور ہیں، قرض تلے دبے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. تو کہیں لوگ غریبی کی وجہ سے مار رہے ہیں تو کہیں لوگ امیری کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی مار لیتے. جی انجوائے کر لیے، سب کچھ مل گیا، اب زندہ رہ کے فائدہ کیا، چلو چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. اسلام نے منع کیا ہے، اپنے آپ کو مت مارو، کیونکہ لائف ایک ہی وقت ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. اس لیے اس کی عزت کرنی ہے. جو بھی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، پریشانی کے دن ہے صبر کرنا ہے، اچھے دن ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور مومن آدمی جب تقدیر کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا. اس لیے الحمدللہ دیکھیے گا، مسلمانوں میں خودکشی کا رجحان ذرا کم ہے، لیکن دوسروں کے یہاں زیادہ ہے، کیونکہ وہ لوگ تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتے. تکلیف لکھی تھی اس لیے صبر کرنا، اب کیا کریں گے، اللہ نے بھلائی رکھی ہے، بھائی اللہ کا شکر ہے. حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی، تو پہاڑ سے اونچی جگہ بھی مراد لے سکتے ہیں، خودکشی کر لی تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ رہے گا. اسی طریقے سے خنجر گھونپ لیا تو وہ اسی حالت میں جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. تو یہ ہمیشہ جو رہے گا جو لفظ آیا ہے یہ سختی ہے، وعید ہے، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. اگر وہ توحید پر مرا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکالے گا. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 34 اور 35 میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے. قوام ہوتے ہیں ذمہ دار کو بولتے ہیں، وہ نبھانے والے ہیں، ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں. دو چیز کا ذکر ہوا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ مکلف بنایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عورت سے اچھا ہے، جی نہیں، بلکہ ذمہ دار ہے.
پھر یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ ذکر ہو رہا آگے کہ اگر کسی کو بیوی کے ساتھ بات نہیں جمتی تو کیا کرنے کا، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانے گی تو کیا کرنے کا، فعظوہن، بیوی کو نصیحت کرو۔ آج دیکھیے جہاں بھی جھگڑا ہوا تو لوگ سیدھا بول دیتے طلاق دے دوں گا، پہلا ہی لفظ طلاق طلاق طلاق۔ قرآن کے حساب سے اگر چلیں گے تو اپنا سماج بالکل صحیح رہے گا، اس لیے ناظرین کرام قرآن کے حساب سے چلیے۔ قرآن کیا کہتا ہے، فعظوہن، نصیحت کرو۔ فلانے کی امی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، فلانے کی امی آپ کو کیا ہونا چاہیے، فلانے کی امی آپ کو کیسے رہنا ہے۔ اگر آپ اپنی ساس کے ساتھ صحیح نہیں رہیں گی تو آپ کی بہو بھی آپ کے ساتھ صحیح نہیں رہے گی، تو ذرا پیارے انداز میں سمجھائیے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر پھر بھی نہیں وہ مانتی ہیں تو ایک ہی روم کے اندر رہیں لیکن بستر الگ الگ، ساتھ میں نہیں سونے کا۔ یہ بہت بڑی مار ہے، یہ عقل مند عورت کے لیے گرے شوہر موجود ہے لیکن الگ ہے تو یہ بھی ذرا سزا ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ مارنے سے کیا مراد ہے، ہلکی مار مارنا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ دیا اور ہاسپٹل پہنچا دیا، منع کیا گیا، ایسا نہیں۔ مارنا ہے ادب سکھانے کے لیے، مارنا ہے بدلہ لینے کے لیے نہیں، یہ بہت غصہ دلا رہی ہے، کیسی عورت ہے یہ اس لیے اس کو مارنے کا، جی نہیں، ادب، اور ادب پیارے انداز سے بھی کر سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر وہ اطاعت کرنے والی یا فرما بردار عورت ہے تو اب تم اس کے لیے آگے مت بڑھو، نیک عورتیں ہیں یہ، اس لیے ذرا ان کا خیال رکھو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو دونوں طرف سے کچھ لوگ بیٹھ جائیں، ایک ان کی طرف سے، ایک آپ کی طرف سے، یعنی ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے لوگ بیٹھ جائیں اور مسئلے کو حل کر لیں تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ آیت نمبر 36 کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کرو، پڑوسی کے ساتھ۔ اور آج کل ہمارے تعلقات پڑوسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لوگ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پڑوسی کے گیٹ پر پھینک دیتے۔ کس نے کہا بھائی بچوں کی وجہ سے ہم اور آپ جھگڑتے ہیں، بالکل نہیں، منع ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6016، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ من یا رسول اللہ، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، اس لیے ذرا پڑوسی کی عزت کیجیے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 37، 38، 39 میں کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، بخیلی کا حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 اور 42 میں اللہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے گواہی دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر سی تفسیر تھی، تو آئیے قرآن کریم سے جڑیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کے حساب سے چلیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔